اچھا نام آپ کا شیر ہے, پارٹی آپ کی پی ٹی آئی ہے, تو آپ کو تو نون لیگ میں ہونا چاہیے تھا. اس طرح ہے کہ ناموں پہ پارٹیوں کی ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اچھا وزیر مواصلہ یہ اطلاعات ہیں عطا تارڑ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو عطا ہوئی ہیں وہ اس کی ایک زبان ہے جس پہ یہ 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے. کیسے جھوٹ بولتا؟ جھوٹ تو بولتا ہی نہیں وہ. ماشاء اللہ. میں وہ مطلب یہ کہ کبھی بھی اور ہر وقت میرا خیال تھا کہ وفاقی وزیر بننے کے بعد تھوڑا سا احساس ذمہ داری ہوگا, کچھ جو ہے زبان سے درگزر کرے گا. اچھا مجھے بتائیں ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, کتنے عرصے میں آپ دوبارہ زیر تاب آ سکتے ہیں؟ آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں. ہانیسٹلی میں تو اب میرے لیے مینٹلی آدمی کو تیار ہونا ہوتا ہے. آپ تیار ہیں؟ آج سے نہیں, بہت ٹائم سے میں تیار ہوں. ابھی بھی میری گاڑی میں آپ کو میرے جیل کا سامان ریڈی ملے گا. اچھا. ہر وقت میرے پاس بیگ ہوتا ہے کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی تو جاری ہے, قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں. بیگ میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ٹریک سوٹ ہوتا ہے. اچھا. دوائیاں ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ٹوتھ برش ہے. اور میرا خیال ہے کہ کافی ہے جو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. اچھا. ہاں تو مطلب کہ آپ نے کافی, دوائیاں, ٹوتھ برش اور ٹریک سوٹ رکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہیں. اچھا. اور لاسٹ ٹائم جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا نا, کوٹ لکھپت جیل میں رکھا تھا, تو بدبختوں نے مجھے یہ بیگ ہی نہیں دیا. اچھا آپ کے لیڈر نے عمران خان نے کبھی آپ کو کہا کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے بنی گالہ, یا اس قسم کا کوئی اظہار کیا ہو, یا اس قسم کی کوئی انٹینشن شو کی ہو؟ نہیں, خان صاحب کے بیاف پہ تو ہم نے کیس لگایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کی بات کرو. نہیں نا, خان صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے. نہیں ہے. یا ان کو چھوڑا جائے, یا پھر یہ بات کہ ان کو, کیونکہ پارٹی کے ہمارے چند جو لیڈرز ہیں ان کی یہ ریزرویشن تھی کہ بنی گالہ میں ان کی شفٹنگ شاید ایک پلاننگ کے تحت ہو, کیونکہ وہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے. عنقریب آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا؟ نہیں, نظر آ رہا ہے. آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ ذاتی طور پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے. یہ آپ سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ سیاسی سٹیٹمنٹ میں نہیں, لوگوں کو خوش نہیں کرتا ہوں, خوش کرنے کے لیے میری عادت نہیں ہے. اچھا. کبھی بھی آپ کی عادت ہی نہیں ہے کسی کو خوش کرنا, ناراض ہی کرنا ہے؟ نہیں, ناراض نہیں کرنا. میں ناراض کس کو کرتا ہوں, کس کو ناراض کرتا ہوں؟ خوش نہیں کرتا. نہیں, خوش اس طرح جھوٹ بول کے خوش کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اچھا. کہ غلط امید دوں. لیکن میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتا ہوں, اگر آج میں جھوٹ بولنا شروع کروں, 2 ماہ بعد جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر میرے بیان پہ کیا اعتقاد رکھیں گے کہ جی 2 ماہ پہلے بھی جھوٹ بولا تھا. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہم نے مختلف اوقات میں مختلف اندازے لگائے, لیکن اب ہم پہلے بطور وکیل اس کو دیکھ کے اپنے ویوز یا اندازے دیا کرتے تھے. اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کیسز بھی سیاسی ہیں تو مستقبل بھی رہائی کا سیاسی ہوگا. اچھا. اب 3 کیسز ہیں جن میں خان صاحب اندر ہیں. توشہ خانہ جو ہمایوں دلاور صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, توشہ خانہ ریفرنس جو بشیر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, اور اس کے علاوہ عدت کیس جو قدرت اللہ صاحب نے ڈیسائیڈ کی. ان تینوں میں سزائیں ہوئی ہیں. توشہ خانہ ریفرنس سسپینڈ ہوا. توشہ خانہ جو ہمایوں دلاور صاحب تھا اس میں پہلے سے خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے. عدت کیس اور سیفر کیس یہ 2 رہ گئے. تو اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی سزا متوقع ہے؟ دیکھیے, قانون تو ان کے گھر کی جو ہے نا لونڈی بنی ہوئی ہے, تو لہذا مرضی ہے ان کی. لیکن کم و بیش 14 سال تو یہ کہیں گئے ہی نہیں ہے. اچھا. یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں, اندازے سے, کیونکہ جس طرح انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال جو ہیں, اور وہ جو جج صاحب تھے جس نے 14 سال توشہ خانہ ریفرنس میں دیے ہیں, وہ ادھر کیس اٹینڈ کرتا تھا, آدھے گھنٹے بعد بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو جاتا تھا, پھر اس کو جناب ڈسپینسری, جیل کی ڈسپینسری میں لے جاتے تھے. اس انداز سے ٹرائل ہوئے. اچھا. بشیر صاحب وہ بیچارہ ریٹائر ہو رہا تھا مارچ میں. اس کی کوشش تھی کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور یہ نیکی جو ہے میرے ہاتھوں سے نہ ہو.
لیکن لازماً کوئی نہ کوئی کمزوری جج صاحب کی ہوگی جو ان کے ہاتھوں میں تھی کہ یہ فیصلہ دلوا دیا.